أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين گیلے کپڑے سکھ جاتے گندے لباس دھل جاتے گیلے کپڑے سکھ جاتے گندے لباس دھل جاتے جے لگ جائے کردار ادار جے لگ جائے کردار ادار جے لگ جائے کردار ادار تے اجلے لوگ کی رول جاندے سمجھو غور کرو بہت ہی قصیدہ شعر لے کے آیا بڑا خود کا ڈوب کے لے کے آیا لیکن غور کرو کہ کہنے والا کہنا ہے کہ کتنے گیلے کپڑے ہونا نا آپ سوکھ جائے اور گندے ہو جانے میلے ہو جانے دھونے میں صاف ہو جانے لیکن انسان دے کردار دے اتے ایسا دبا ہوتا ہے قیامت کی دیوان نہیں مٹتا یہ تو ایک فکر آیا وجہ پہ ہے ماشی جب سنو گے پھر سے ہی سمجھ آئے گی گلے کپڑے سکھ جاتے گندے لباس دھل جاتے جے لگ جائے کردار ادار تے اجلے لوگی رول جاتے عملہ والے تر جاتے عملہ والے تر جاتے نیکی کر کے بھول جاتے لفظاں دے اور کرو لفظاں زیر دے بٹھاؤ لفظاں دے اور کرو سیانے بندے کی اشارے کافی ہے عملہ والے تر جاتے نیکی کر کے بھول جاتے مومن نہیں اور میرے بھائیوں عملہ والے تر جاتے نیکی کر کے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں دے چھڑیا اپنا چلو دے چھڑیا اور مینوں اگر تو دے میں اگلا بندہ پاوے کھا گیا پاوے ہٹا گیا وہ معاملہ اللہ نہ ہے تھوڑا ہے عملہ والے تر جاتے نیکی کر کے بھول جاتے یہ نہ رکھیے پردہ کسے کا یہ نہ رکھیے پردہ کسے کا اپنے راز بھی کھل جاتے یہ نہ رکھیے پردہ کسے کا اپنے راز بھی کھل جاتے جا بڑھتا ہے منظر مسیح کا کبھی اپنے
اندر تو بڑھیا ہی نہیں، جا جا بڑھتا ہے مندر مسیح کا، کبھی اپنے اندر تو بڑھیا ہی نہیں، جا جا بڑھتا ہے مندر مسیح کا، کبھی اپنے اندر تو بڑھیا ہی نہیں، اے بے روز شکانا لڑتا ہے، کبھی نفس اپنے نال لڑیا نہیں۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ رب العزت نے سارے مسلمان بنایا، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ رب العزت نے سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ رب العزت نے سانو جمعہ پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حمد و ثنا دعا میرے پاک مرشد، میرے پاک مصطفیٰ والی بہار آمینہ بلال، پوری دنیا کے سردار، تیری اور میری دل کی بہار، تیرے اور میرے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، آج کا خطبہ جمعہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے تیسرا جمعہ ہوئے گا۔ میرے بھائیوں، یعقوب علیہ السلام دے 12 جانشین ہیں، ہر کسی دیا طریقہ مختلف، ہر کسی دیا نیتاں مختلف، ہر کسی کا ذہن مختلف، ہر کسی کے اندر مختلف، ہر کسی کا بار مختلف۔ اللہ پاک او غیور ذات ہے۔ اللہ فرماتے مینوں نہ نمازاں دی لوڑ ہے، نہ روزے دی لوڑ ہے، نہ حجاں دی لوڑ ہے، نہ زکاتاں دی لوڑ ہے، نہ قرآن دیا تلاوتاں دی لوڑ ہے۔ مینوں اگر میں دیکھنا چاہنا، بندے دا اندر بار ایک دیکھنا چاہنا، او میرے بھائیوں، بندے دا اندر اور زبان اگر ایک نہیں ہے، اینو اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو جنازہ پڑھان واسطے جاؤ، پیارے عمر منع کرتے رہے کہ اے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں میں سے آج شرم رہی ہے کیونکہ تسی اللہ کے نبی ہو، میں تمہارا امتی ہاں، لیکن ایک مشورے دیتا ہے کہ کوئی میں حکم نہیں دے رہا، ایک مشورے دیتا ہے کہہ رہا کہ اینیاں منافقتاں کر رہا ہوں تسی جنازہ پڑھنا چاہ رہے ہو۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے
میں اگر نبی ایک کرنے لگ پیا پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ حالانکہ سونے نبی پھر بھی گھبرائے نہیں، جنازہ پڑھانا سے جان لگے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اے سونے نبی جی اللہ پاک فرما رہے اے او بندہ جس بندے دے بارے قرآن میں آتا ہے کافر بھی اترے درجے دے، سکھ بھی اترے درجے دے، کرام بھی اترے درجے دے، بڑے بڑے کلمنی والے کافر وہ بھی اترے درجے دے، حامان، قارون، فرعون وہ بھی اترے درجے پہ، ابو جہل اترے درجے پہ، نمرود اترے درجے پہ، لیکن میرے بھائیوں سب تو نچلے درجے پہ ایک گندا منافق ہوئے گا جن کا اندر باہر ایک نہیں ہوتا، جن کی زبان ہو اور جن کا دل ہو میں اس بارے اللہ نے فیصلہ دیا اے سونے نبی جی اور جاؤ اپنے پاس لو اپنے دل کی تسبیحوں میں لکھ کے اندر باہر ایک کر لو، آیت قرآن کا ترجمہ تمہارے سامنے رکھنے لگا۔ اللہ نے فرمایا اے سونے نبی اگر تو کرے میں اور بات سونا کر دیا سیٹنگ کر دو یہ کی چاہتا ہوں میرے بھائیوں قرآن کہہ رہے کہ اللہ نے فرمایا اے سونے نبی اگر تسی کرو میں ساری کائنات کی دولت تھوڑے قدموں میں رکھ دیا، اگر تسی کرو ساری دنیا تھوڑے تابع رہے، میں رب ہر بات ماننے واسطے تیار ہوں، لیکن اے سونے نبی جی ایک بات سن لو، اس منافق کا جنازہ اگر تسی پڑھان جا رہے ہو جن کا اندر کوئی ایک نہیں تھی، میں رب کہہ رہا ایک باری نہیں، دو باری نہیں، 8 باری نہیں، 10 باری نہیں، 20 باری نہیں، 40 باری نہیں اور 60 باری نہیں، 70 باری بھی اگر تم محمد علی اگر جنازہ پڑھانے کا میں رب کہنا 70 باری بھی میں ایک باری بھی قبول کرا گا نہیں۔ رب کی کام دسی اللہ کی کام دسی ایڈا گندا لگتا منافق اللہ پاک کافر بن جاوے وہ اس کو پہلے منافق کو پہلے کافر بن جاوے چلو جہنم کے اتنے درجے کو ہوئے گا نا۔ تو اصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے ایک یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو چھوٹا بنیامین ایکوں میں بچ گئے باقی سارے پھنس گئے، کوئی کی سبیل لگا رہے کوئی کی زیر لگا رہے کوئی کی یوسف کے بارے کہہ رہے۔ تو میرے بھائیوں ہر کسی میں اپنی اپنی ایک شکر ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لیا، اگر معافی نہ مانگتے پتہ نہیں کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے سن، بڑے غماں دے پہاڑ ڈگے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے غماں دے پہاڑ ڈگے سورت نازل کرن تو بعد اللہ نے فرمایا پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ پہلے تو آئے سن جبرائیل علیہ السلام کہ اے سونے نبی تمہارے یاد کہہ رہے کہ یوسف کا واقعہ سناؤ، اے پوری سورہ یوسف ہی میں اتار چکی ہے۔
دوبارہ آیا جبرائیل کہنے لگے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ایک اور بن ساتھ کبھی دے گئے سونے نبی دی کہنے لگے جبرائیل اور اللہ کو روٹی لے گئے جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں اور سونے پیغمبر آخر الزمان اے اللہ نے زمان سے اتاری ہے کیونکہ جب پڑھو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کلے تھوڑے سے ظلم نہیں تھے ایک یوسف علیہ السلام پہ پتہ نہیں ہونا دے بھائیاں نے کی سکیمہ لڑائیاں ہونا دے بھائیاں نے کی دشمنی بندی ہونا دے بھائیاں نے کی ظلم اٹھائے ہونا دے بھائیاں نے یوسف علیہ السلام نے پتہ نہیں کی سی اگر صحابہ گیا تسی پڑھو گے ایک تسلی میں ماں سے بچے کو تھپکیاں دے دیئے ایک تھپکیاں اللہ دے ہے سورہ یوسف اتار کے یا سونے نبی یوسف علیہ السلام نے اتنے ظلم اٹھانے بعد پھر بھی یوسف علیہ السلام نے دل کے لوگ انہوں نے بھائیاں پیار نہیں کیا انہوں نے بھائیاں کی محبت نہیں گئی انہوں نے بھائیاں کی چاہت نہیں گئی اور میرے بھائیوں پچھلے جمعے کے اندر ایک بس نیتی ہے کہ کے اندر آگے ہے بیان ہوئے گی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا من قبلی لمن الغافلین سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمان کہ ایسی باتیں ہوتے کی نازل کی تھی اے یوسف علیہ السلام کا قصہ نازل کی تھا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ایک کو پہلے تسی بے بتاؤ ایک کو پہلے بانوں کوئی پتا نہیں سی بانوں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ تواگے سے پہلے پتا نہیں سی اس بات کو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے اقتباس کرنے میں بغیر بچے چاڑے جانا پورماں میں ایک عیب پڑھا گا غیب دے ہوتے کہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے پھر اس پر حدیث سنا گا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے لکھا ہوتا ہے مسئلہ لگا سارے دو ہے شوق ایک سونی گدی ہو گئے سونے ہو گئے لوگ دو چیزاں لکھ دیا نا دو چیزاں ہوتی ہیں دو چیزاں یا ایک جاتا کرو اتنا آتا کرو سارے ہیں دو شوق سونی گدی تو سونے لوگ آتا کرو سارے دو ہے شوق یا قرآن یا حدیث نہ تیسرا شوق نکارا شوق ہے اللہ اکبر ایک سنو علم غیب کے بارے اللہ نے کی فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون سونے اللہ فرمان اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے
سورۃ الانعام کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ ساری جسائیاں غیب کی اچھائیاں میرے رب کو ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، اور زمینوں کے تھلے جو کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں کے وچ ہے، یہ سب کچھ غیب جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر بس نہیں او میرے بھائیوں، صرف اور صرف سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گل کا پتہ ہوئے گا کہ گل میں فرشتے کے ذریعے وہی کر دیا، بس ایک علاوہ اور سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ ایک جنرل قرآن کی آیت کا ترجمہ اور حدیث سنو۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک یہودر میں دعوت کی ہے، دعوت کی یہودر نے کہ آؤ سونے نبی جی آ کے کھانا کھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ ان کا مطلب ہے کہ اگر کوئی یہود و نصارہ جو دعوت کرے کہ کھانی جائز ہے، ان کا ماشاءاللہ ویسے سپاہیہ کا اپنا کرنے ہیں، لیکن کوئی یہودی لے کر بلا لگے چلے بھی تو حدیث والے سامنے میں نے لیا اتنے سبھی کہہ کوئی ٹینشن کوئی نہیں، کیوں میرے کو حدیث موجود ہے۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہودیوں نے کی سی، اگرچہ کہ بھٹو غدار، اگرچہ کہ کیا ہے بھٹو کیا ہے، ایک گندا منافق ہوتا ہے، کیوں ایک دو قسم کے کتے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سامنے بھونکنے والا کتا، ایک ہوتا ہے جو چھائے کے ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو سامنے بھونکنے والا کتا ہوتا ہے نا وہ ایک خطرناک نہیں ہوتا، جو یکدم چھائے کے ہوتا ہے نا وہ سامنے میں بہت خطرناک، کیوں ان کا پتہ ہی نہیں لگتا یکدم پہ جانا ہی کر کے۔ تو میرے بھائیوں بچ جاؤ منافقت بن جاؤ، بڑی منافقت آج کل دنیا میں چل رہی ہے، بچ جاؤ دور ہو جاؤ نہ منافقت کو۔ یہ ہو گیا اندر نے دعوت کر چھڑی، یہ نے کی کر چھڑیا دعوت کر چھڑی کہ اے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جب تھوڑا سا ایمان لے کر نہیں ہے لیکن پھر بھی میں دعوت کرنا چاہیے۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے دو صحابی نہ آئے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی انہیں مرغی لائی بلکہ ایک روٹی بھی کھا گیا، ایک روٹی بھی کھا گیا۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم این کر کے جب مرغی لگا لگے بوٹی بول گیا کہ سونے نبی کی نہ کھایا ہے میرے جسے پیار ہے۔ اللہ اور ایک تو لیندے ہیں بلکہ ایک پتہ لگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ غیب جانتے ہیں، ایک کی کمال ہے دسو مجھے۔ میں شریعت میں آکھا الف لام الف لام الف لام الف لام میں سبق یاد ہو جاتا ہے۔ دوے بچے مارے بلا دوے سبے دی پیڑے گیا تو سنا تھا وہ نہیں جلدی تو آکے مینوں پتہ ہے میں نے سنا جی سنا وہ سنا بھی الف لام الف لام الف لام دیکھا میں پتہ ہے کہ پتہ ہی کوئی وہ غیب جانتا ہے وہ جا پیارا بچہ کمرہ گال کرے سیارہ جان کرے ایمے نہ کمریاں مارو کوئی عقل نائی کام کی تقریب کرو بھئی ایدے تو تسی آ گئے کہ سوڑے نبی پتہ کی لگا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جانا سی وہ صحابی جس میں موٹیاں کھاتیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تڑپتا شہید ہو گیا وہ جان بھی نکل گئی۔ کیا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے پتہ بھی سی کہ سید موٹی صحابی آپ نے یاد مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ یار کوئی کسے لہر دیتا کسے لہر دیتا یار۔ تو میرے بھائیو اس حدیث کو معلوم ہوا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر علم نہیں۔ آگے چلیے اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ आगे चलिए अल्लाह ने फरमाया इस दुआ लगे की है और अगली गल थोड़ी अगर जल्दी चलते जा रही है तो चौथा तीसरा जुमा है अगर फैल जाए तो ना भी चलो हुआ है अगर चलो जरा फरमाया इस यूसुफ लिअबी या अबी इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा वश्शम्स वल्कमर रअयतुहुम ली साजिदीन ऐ अब्बा जान इज़ काना यूसुफ अब्बा जान प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम बयान कर ए असल विच इस असल विच की है उज़कुर का मतलब है कि तुम बयान कर रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप को की कह रहे हैं या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा 11 सितारे और एक चांद और एक सूरज ली साजिदीन ओ मेरे को सजदा कर रहे हैं और सवाल एक और आ गया थानू शुरू पे जुड़ा के सिर्फ सवाल खड़े हो सकते और ना सवालों का जवाब पहले लेके आ जाए ताकि कोई टेंशन नहीं पड़े सवाल पैदा होता है कि क्या पहलियां होता है सजदा जैसी की जैसी हमारा सवाल आ गया कि जैसी वो जवाब सुनो की जैसी अलबत्ता ताज़ीमी सजदा दो किस्म है एक सजदा होता है इबादत समझ के करना एक सजदा नहीं होता है इबादत समझ के करना ये मेरा है खुदा इबादत समझ के सजदा करना इसको मानते हैं शिरक और एक सजदा होता है ताज़ीमी ताज़ीमन की सजदा को झुकना इसको कहता है हराम एक तो पता चला कि सजदे दो तरह के ताज़ीमी सजदा और एक इबादत समझ के दोनों तरह हो सजदा हराम है अलबत्ता पहले सजदा जेड़ा सी ताज़ीमी सजदा के जैसे अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो फसजदू बस सारे फरिश्ते ने सजदा किया इनका सब नहीं किया एवें याकूब अलैहिस्सलाम को खबर कर रहे हैं और फिर सजदा कीता भी सी वो एंड दसा रहा है इंशाअल्लाह ये बड़ी एंड दूर पई है वो बड़ा लंबा सफर पे है वो तसल्ली रखो लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आओ तो बाद ताज़ीमन सजदा ताज़ीमन झुकना भी हराम करार दिया किथे आया लो सुनो किथे आया एक दिन कुछ सहाबा कराम यमन की तरफ आए सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ भेजा सी कुछ जाके कुरान भी सुनाओ जब सहाबा कराम वापस आए कहने लगे सोने नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस दुनिया के अंदर तो आटे को बाद में कोई और शख्स
مقام و مرتبے والا آئے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہرگز نہیں میرے مقابلے دے اندر مقام و مرتبے دے لحاظ نال کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا تے امتی کیڑا ایسا ہے جیڑا میرے مقابلے دے اندر مقام و مرتبے دے لحاظ نال مقابلہ کرے کہ کوئی ہے کوئی بریلوی یا سنی یا بابی کو اپنی جگہ پہ ہے لیکن سنی کو چلے جاؤ بابی کو چلے جاؤ دیوبندی کو چلے جاؤ کسے کو چلے جاؤ وہ لوگ پوچھو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی عقیدہ ہے وہ کہے گا ساری کائنات کو بہتر شخصیت سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے پوچھ لیں اور صحابی کہنے لگے اے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ویکھ کے آئے کہ یمن دا جڑا بادشاہ ہے اون دے سامنے اون دی جڑی رعایا ہے او تعظیم سجدے کر رہی ہے ساڈے دل وچ بات آئی کہ اگر تعظیم بھی سجدہ ہی کرنا ہے تے اسی اپنے سونے نبی کی گل کر کے اس چکور کو سجدہ کریے بیجے تعظیمی سجدہ ہی کرنا ہے اسی تے ایک ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا کھاتے آپ کو بڑا بیٹھا میں بادشاہ میں سجدہ کا کرواتا ہے ساڈے نبی تو بھی کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر سجدہ کرنا ہی ہے تعظیم اور جھکنا ہی ہے اسی اپنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جھکیے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسکرائے کیوں ہیں انہوں دا مسکراؤں دا ایک مقصد سی کہ میرے صحابہ میرے یار اتنا نہیں چاہتے اللہ بڑی چاہ رکھتے ہیں صحابہ اکرام تن من دل بار بچے مال اولاد کوئی کسی کی پرواہ نہیں دیتی تاریخ نے بات لکھی ہے کہ قیامت تک کوئی ایسی ماں نہیں جیڑا ایسا بچہ جمے جن نے صحابہ اکرام کو فضل جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دی اور کلی زبانی کلامی نہیں انہوں نے حق لا کر چلے صحابہ اکرام نے دیکھو نا صحابہ ایسا آگے کہنے سونے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم سانو حکم دیو اسی تواڈے سامنے تعظیم سجدہ کرنا چاہتے آئے سونے نبی پاک کہنے لگے نہیں اجلسوا بیٹھ جاؤ واقعہ کرنی پہلی عورت اندر سجدہ تعظیمی کرنا جیسی لیکن قیامت تک تعظیم اور سجدہ کرنا جائز نہیں دوسری حدیث کے اندر ہم نے اگر تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہوگا میں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے تعظیمی اگر جائز ہونا لیکن تعظیمہ بھی سجدہ کرنا جائز نہیں لہذا بات روکے چلائیے یوسف علیہ السلام اپنے باپ کو دس رہے کی دس رہے کہ میرے سامنے چند سورج اور 11 ستارے سجدہ ریز اور یعقوب علیہ السلام یہ اللہ دے نبی صلی اللہ اکبر اے بھی اللہ دے برگزیدہ انبیاء وچ نبی صلی یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے لو جی اللہ پاک نے خیر کر چھتی ساتھے ہوتے اور میرا جانشین بننا سی اللہ نے میں مقرر کر چھتی انہیں غیب نہیں ہے ایک مدد نشانی بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا دعویٰ رہا ہے
اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یہ کو کی کیا سی قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے یوسف اے کام لا تقصص رؤیاک اے کام علی اخوتک اپنے بھائیوں کو بیان نہ کر کیونکہ فیکیدوا لک کیدا اور کوئی الٹیاں سیدھیاں کوئی تدبیر نہ سوچنا پڑے۔ اور میرے بھائیوں آخرکار کیویں نہ کیویں پتہ چل نہیں گیا، پتہ لگ گیا کیویں نہ کیویں کوئی ہوتے ہیں نا کوئی شوکا چکر میں ہوتے ہیں نا ہر دور میں ہر علاقے ہر پنڈ میں کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے اب تو شوکا چاہے اتھے اب تو شوکا چاہے اتھے اب تو شوکا چاہے اتھے یہ عادت ہوتی وہ ان اصل میں پتہ کی ہے ایک عادت ہوتی ہے اگر پوری نہ ہوئے ان کی روٹی ہضم نہیں عادت ہے وہ کیویں نہ کیویں پتہ لگ گیا کسی نے کسی شوکا چھڑ چلیا وہ کپڑے کھا پہ دینا پہ وہ تو چاند سورج آتے وہ سامنے کا رکھتا ہے وہ کمڑے وہ کسی بولے کسی بکریاں چلاوان ہوئے رہے وہ کسی دس چھڑیا اللہ اکبر لیکن ان کے حقہ میں چلنا بھی حکمت ہوتی اللہ اکبر سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑیاں تدبیریں کرنے لگ پیا لیکن میری تدبیر کامیاب رہی۔ یہ اور کہہ رہے اللہ کہہ رہے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کی تھی نا سارے نے کیا کہ آپ نوجوان جمع کریے اور جمع کر کے جنہیں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا آپ نعوذ باللہ قتل کر دیا لیکن ایک آیت پڑھنا چاہتا سبحان اللہ پڑھیا ہے اللہ کی فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کچھ لوگ زمین تے تدبیراں کرتے زمین تے کچھ لوگ شوکے چھڑ دے لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ خیر الماکرین اللہ فرماتے ہیں میری تدبیر تمام تدبیروں میں حاوی ہے۔ ذہن کے اندر لاکھ سوچا سوچ لو جو اللہ کی تدبیر ہوئے گی ہم پتہ ہی نہیں لگنا بندہ میں صبح این کرتا میں لاہور جاسا میں پشاور جاسا میں فلاں دفتر جانا وہ صبح وہ اعلان ہوا پیا اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں اے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے سورہ یوسف اتاری گئی تاکہ صبر دے درس ہے صبر دے درس کہ اس طریقے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سو تدبیرہ سوچا لگ پہ کی زیر تدبیرہ سوچا لگ پہ آخرکار پھر اگے کی بیان ہو رہے جو بھی کچھ ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے انشاءاللہ ایک بار اگے چلاؤں گے۔ اللہ پاک کو دعا کرو کہ اللہ شوبے چندر والے تو سب محفوظ رکھی اللہ اور بڑا اگلی لوکر سانو یاد رہا تو محفوظ رہا آمین کہ زدہ ہم تسی نہیں کہ تسی نہ پریشان ہو تسی تو اچھے لوگ بڑا کمائی آگے تھوڑا مسجد رہتا ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ نمازہ بھی پڑھتے نارکہ بھی کرتے ہیں وہ پڑھ دی وہ نار دی وہ کٹی رکھتے ہوا اللہ پاک کو دعا کرو کہ اللہ خود کا اور سچا ہمارے مومن بنا اللہ سانو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں طرح نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام طرح سانو جی میں وہ صاف شفاف زندگی بسر کر کے یا اللہ سانو بھی ہوئے زندگی بسر کر دی توفیق اللہ فرما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔